کہتا ہے ہر مسجد میں آؤ تو بند سنور کے آؤ. اب آج لوگن کا دیکھا جاتا ہے کہ پہنچ جائیں ہیں وضو بنائے کے ٹوپی ہیاں ہے، سینہ کے بٹن کھلے ہیں، آستین ہیاں ہے، پانی ٹپکت ہے، پہنچت میں اللہ اکبر لاگت ہے کونوں کے حاضری دے آئے فوراً پہنچی اللہ اکبر. اور کچھ تو ایسے ہیں جو ہندوستان میں رہے ہیں تب تک نیت بندی ہے ناپ کے نیچے، اور جب وہ سعودی ایک چکر ماری دھواں سے بس لوٹے بس اللہ اکبر ہیاں باندھے لگی تاکہ لوگ دیکھیں تو پوچھے کہیں یہاں کائے باندھے تو بتائیں سعودیہ میں ایسے دیکھا رہا. ارے سعودیہ میں دیکھے تھے لیکن رسول اللہ نے تمہیں کیا بتایا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت علی کی روایت 17 حدیثوں سے حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں ہر نبی کی سنت تھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا. یہ سعودیہ والوں کی تمہیں پیروی کرنا ہے کہ رسول اللہ کی پیروی کرنا ہے؟ 17 حدیثوں سے ناف کے نیچے، لیکن جہاں ٹوپی ہیاں ہے سینہ کھلا ہے مجھے بس اللہ اکبر. اور بہت سے سعودیہ والے ہیں تو کہیں اللہ اکبر. ایک حاجی صاحب تھے حاجی امراؤ، گونڈا کے رہنے والے تھے، گونڈا بستی کے، پڑھے لکھے کم تھے لیکن نیک بہت تھے. ایک جگہ رشتہ داری میں گئے، اذان ہوئے لگ تو سوچیں جی جماعت سے نماز پڑھی ہے تب کھانا کھائے. وہاں مسجد میں نماز پڑھے گے تو دیکھیں وہاں سب نیت باندھے ہیاں ٹھاڑے، اماموں صاحب ہی باندھے. اب وہ حاجی صاحب بیچارے پڑھے لکھے کم سوچیں یا اللہ زندگی گزر گئی نیت نیچے باندھے اب آج سب اوپر باندھے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ بڑی دیر تک بیچارے حاجی صاحب سوچا کہ ہم کیا کری، الگ پڑھی کہ ان کے پیچھے پڑھی. تھوڑی دیر بعد حاجی صاحب انہیں پیچھے شروع کر دیں، اور جب پیچھے گئے کھڑے بھائی جماعت میں تو حاجی صاحب نیت باندھے تو کہیں اللہ اکبر. اب اگل بگل والے گھور دیکھیں اس سے، لیکن حاجی صاحب نیت باندھے ٹھاڑ. جب نماز ختم ہے تو پھر گھور دیکھیں تو حاجی صاحب کہیں کہا غصہ تو بھیا کہیں بڈھا کہیں کا نماز پڑھا ہے کہ مذاق کرے آئے رے، کہیں کہا ہے بھیا کہیں موڑے پہ کہیں نیت باندھے رے. تو حاجی صاحب کہیں بھیا زندگی گزر گئی ہیاں باندھے آج تمہری یہاں آئے تو دیکھا تم لوگ ہیاں باندھے ہو تو ہم سوچن معلوم جتنے اونچے باندھو اتنے زیادہ ثواب ہے. کہا تو ہم سوچن ہم ہی نہ باندھ لی تو سب چپ. تب حاجی صاحب کہیں بیوقوفو، مردوں کے خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے ناف کے نیچے پیدا فرمایا، لہذا نبی کی سنت ہے ناف کے نیچے ہاتھ رکھو تاکہ نفس دبا رہے، نماز میں برے خیالات نہ آئے. عورتوں کے خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے سینے میں پیدا فرمایا، لہذا عورت حالت نماز میں سینہ پر ہاتھ رکھتے تاکہ اس کے نماز میں برے خیالات نہ آئے. اور تمہرے سینے میں اللہ کا حدیث سے جو ہی باندھے ٹھاڑ. اے لوگو مسجد میں جاؤ تو بن سنور کے جاؤ، یہ ارادہ بنا کے جاؤ کہ ہم اپنے حقیقی دوست سے ملنے جا رہے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں تعبد اللہ انترا، اے بندے مومن تو عبادت کر، نماز پڑھ اس نے سے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اور اگر تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اتنا عقیدہ رکھ لے کہ وہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. لیکن آج کیا بتایا جائے، مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے جائیں گے. بہت بچپن کی بات ہے، میں اپنے کھنہ پوروا مسجد میں نماز زمانے طالب علم میں جب گھر رہتا تھا پڑھا دیا کرتا تھا. ایک دن نماز پڑھا رہا تھا، موم بتی تھی بجھ گئی اور تیسری رکعت ہوئے. جب تیسری رکعت میں گئے موم بتی بجھ گئے، اور پھر جب چوتھی رکعت میں گئے تو اجالا. تو جب سلام پھیرا تو دیکھیے بیٹری جلے. ہم کوئی بیٹری کو جلے سو. تو ایک بڑھو حاضر ہے کہ حضرت جب موم بتیاں بجھائے گئے رہے تو سجدہ میں ہم گئے رہے تو ڈھونڈ کے جلائے دیا رہا. اب بتاؤ نماز پڑھتے ہیں اور وہی میں یہاں بیٹری ڈھونڈ جلاوت اور نمازوں ہو رہی ہے. اس طرح کی نماز پڑھی جا رہی ہے. حضرت امام زین العابدین امام حسین کے مجھلے لڑکے، ان کو مدینہ والے علی اوسط کہتے تھے. ایک دن حضرت علی اوسط گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، آگ لگی
مدینے کے لوگ آگ بجھانے کے لیے آئے، لیکن حضرت علی اوسط اسی میں ایسے نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز ختم ہوئی تب لوگوں نے کہا علی اوسط تعجب ہے، آپ کے گھر میں آگ لگی، اہل مدینہ ہے آگ بجھانے کے لیے اور آپ ایسے نماز پڑھتے رہے۔ تو علی اوسط کہتے نہیں، سب لوگ بجھا رہے تھے تو میں بھی تو بجھا رہا تھا۔ آپ کہاں بجھا رہے تھے؟ آپ تو نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا نہیں، تم لوگ دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں سجدہ کے ذریعے آخرت کی آگ بجھا رہا تھا۔ آگ تم بھی بجھا رہے تھے، آگ میں بھی بجھا رہا تھا۔ تو مدینہ والوں نے اسی دن سے ان کو علی اوسط کہنا چھوڑ دیا، اسی دن سے ان کو امام زین العابدین کہنا شروع کر دیا کہ تم تو عابدوں کی زینت کی امام ہو، ایسی عبادت تم نے اللہ کی بارگاہ میں ادا کی ہے۔ تو اے لوگوں، نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور مسجدوں میں جاؤ تو بن سنور کے جاؤ، یہ عقیدہ رکھ کر کے کہ خدا سے ملنے جا رہے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کرو، قبرستان آؤ تو اللہ والوں کی قدر کرو۔ دیکھو آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عرس منع جائز چاہیے، کیا ہے عرس میں یہاں سرکس ہوتا ہے، تھی یہاں کودت رہ لگی ہے، کہیں پتوریا ناچتی ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں عرس بند کیا جائے، عرس غلط چیز ہے۔ لیکن اے لوگوں، عرس فی نفسی ہی اچھی بات ہے، لیکن اور جو چیزیں ہیں وہ غلط ہیں، تو جو غلط ہیں ان کو روکا جائے۔ اور عرس تو قرآن پڑھ کے درود شریف پڑھ کے ذکر خیر پڑھ کے اللہ والے کی روح کو بخشا جاتا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو ناک پر مکھی بیٹھے تو مکھی نہ بھگاؤ، نقیبے کاٹ ڈالو، تو وہی حال ہوا نا۔ ارے ناک پر مکھی بیٹھے، مکھی بھگاؤ، ناک کاہے کٹیے؟ ایسے ہی بزرگوں کے عرس سے افسوس ہے۔ اے لوگوں، کل اللہ والے کو کیا جواب دو گے؟ کل تم سے پوچھیں گے کہ تم نے میری مزار پہ اللہ کی نافرمانی کیا۔ حدیث پاک میں ہے زمین کے ٹکڑے، ایک زمین کا ٹکڑا دوسری زمین سے شام کو بھی ملاقات کرتے ہیں، صبح بھی ملاقات کرتے ہیں، جیسے ہم تو ملتے ہیں ایسے زمین کے ٹکڑے بھی ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد کبھی ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے رونے لگتا ہے۔ جب روتا ہے تو پوچھتا ہے رو کیوں رہے ہو؟ تو وہ زمین کا ٹکڑا کہتا ہے کہ آج فلاں بندہ میرے سینے پہ بیٹھ کر زنا کیا، فلاں بندہ میرے سینے پر بیٹھ کر شراب پی، خدا کی نافرمانی کی اس نے میرے اوپر بیٹھ کر مجھے رسوا کیا ہے۔ اے زمین کے ٹکڑے تو گواہ ہو جا، میں اس کے لیے بد دعا کرتی ہوں کہ اللہ دونوں جہان میں اسے رسوا کر دے۔ اور جس زمین کے ٹکڑے پر ذکر الہی کیا جاتا، وہ ٹکڑا جب دوسرے ٹکڑے سے ملتا ہے خوش و خرم ہوتا ہے، تو ٹکڑا پوچھتا ہے تیرے خوشی کی وجہ کیا ہے؟ تو زمین کا ٹکڑا بولتا ہے تو گواہ ہو جا، فلاں فلاں بندے میرے اوپر بیٹھ کر کے خدا کی عبادت کی، خدا کا ذکر کیا، میں ان کے لیے دعا گو کہ جیسے میرے سینے پر بیٹھ کر خدا کا ذکر کر کے مجھے عزت بخشی ہے، اللہ انہیں بھی دونوں جہان میں عزت عطا فرما دے۔ تو یہ زمینیں بھی گواہ ہیں۔ اس لیے عرس کرنے والوں، خدا کو ڈرو، بزرگوں کے ورثوں میں، بزرگوں کے عرسوں میں یہ خرافات کی چیزوں کو دور کرو اور وہ کام کرو جس سے ان کی شفاعت قیامت کے دن ہم کو تم کو نصیب ہے۔ یہ اللہ والے شفاعت کریں گے، ایک اذان دینے والا شفاعت کرائے گا، ایک حاجی شفاعت کرائے گا۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، ٹائم کافی ہو رہا ہے، 1 بج چکے ہیں۔ آپ حضرات سے ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہ والے کے مزار کے پاس آئے ہو تو کچھ یہاں سے لے کے جاؤ، اللہ والوں کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس عرس پاک میں حصہ لیا اور یہ دین کی محفل سجائی ہے۔ عرس کس لیے کیا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تم کو موت کو یاد دلاتی رہے گی۔ زیارت کرنا چاہے، لیکن کچھ لوگ ایسے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں قبروں پہ نہ جایا کرو، اور کہے
تو اس حدیث کا پہلا جملہ بولتے ہیں کہ حضور فرماتے کن تو نہیتکم عن زیارت القبور، میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا۔ حضور نے پہلے منع کیا، بعد میں اجازت دیا۔ تو پہلے والا جملہ بولی ہے کہیے کن تو نہیتکم عن زیارت القبور، اے میرے صحابہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا۔ لیکن آگے والی بات نہیں بتائیں گے۔ ایسے ہی حضور کی شفاعت ہے۔ حدیث میں لکھا ہے کہ ایک اذان دینے والا مسجد میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تو مسجد میں اذان پکارا کرتا تھا، میدان محشر میں تو اذان پڑھ، تیری اذان کی آواز جہاں تک لوگ سنیں گے سب کے بارے میں ہم تیری شفاعت قبول کر لیں گے۔ ایک حاجی حج کرنے والا 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے جنت میں لے کے جائے گا۔ لیکن کون حاجی؟ جو حج کر کے آئے، نمازوں کا پابند رہے، کسی کی ماں بہن بٹیا پر نگاہ نہ ڈالے، کسی کا مال ہڑپ نہ کرے، وہ حاجی قیامت کے دن تو جنت میں جائے گا، لیکن 400 لوگوں کو لے کے جنت میں جائے گا۔ لیکن آج کچھ حاجی اللہ رحم کرے، حج کرے سے پہلے ٹھیک رہا تھا، حج کہہ کے آوت ہے تو اتے بگڑ جاتے ہیں۔ جیسے کہ دہلی کی جامع مسجد کا دروازہ تھا، ایک اندھا بیچارہ بھیک مانگت مانگت پہنچ گیا، رکھ دی اس کٹورا کی نمازیں نکلی ہے تو بھیک منگوے، کٹورا رکھے جب نمازیں نکلے لگے تو اندروا کہے لگ اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر، تو نمازی بیچارے 58 ڈارے چلے جائیں۔ جیو اللہ تمہیں یہ توفیق دے دے تو خدا کا شکر ادا کرو۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں وفد اللہ ثلاث، اللہ کے 3 لوگ مہمان ہوتے ہیں، 3 مہمان ایسے ہیں جو خدا کے ہیں۔ نمبر 1 پر سرکار نے فرمایا الحاج، حج کرنے والا حاجی خدا کا مہمان ہے، والعامر، اور عمرہ کرنے والا انسان بھی خدا کا مہمان ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا والمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد بھی خدا کا مہمان ہے۔ مجاہد کون؟ مجاہد کسے کہتے ہیں؟ سرکار نے تعریف کی مجاہد کی، اسباغ الوضو علی المکارہ، سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا، وہ کثرت الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے جانا، وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ 3 کام جس بندے مومن نے کیا تو سرکار فرماتے فذالکم الرباط، اے لوگو یہی تو تمہارا جہاد ہے، اور ایسا جہاد کرنے والا خدا کا مہمان ہے۔ تو اس لیے شفاعت ایسے ایسے لوگ کریں گے۔ ایک جگہ ہم بیان کر رہے تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ کہنے رہے مولانا کہا صفات بکا تو قرآن میں تو لکھا ہے منجل لجی اس کو، تم کا منجل لجی اس کو کہاں مطلب کہیں کوئی صفات نہ کرے، تو ہم کہا آگے پڑھو، کہیں ہم حافظ تو رہے جو تم کا پورا سنیں، ہم کہیں ہاں تم کو آدھی آیت یاد کرائی گئی ہے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے، اگر پوری آیت بتا دیتے تو تم گمراہ نہ ہوتے۔ پوری آیت ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے نزدیک کسی کی شفاعت کرے، الا باذنہ، مگر خدا کی اجازت سے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرائے گا، بغیر خدا کی اجازت کے کوئی شفاعت۔ تو آج کچھ لوگ ہیں جو آیتیں کترتے ہیں، آدھی آیت بتائیں گے آدھی آیت چھپائیں گے۔ ایسے ایک جگہ تقریر ہو رہی تھی نماز پڑھو تو ایک صاحب کہا مولانا صاحب قرآن میں تو لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب آپ کا تو نماز پڑھو قرآن میں تو اللہ